اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ تفسیر نعیمی میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کی تلاوت کی تھی۔ بے شک اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد درکار ہے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کس طریقے کی مدد؟ دینی مدد، دنیاوی مدد، ہر لحاظ سے مدد۔ تو اس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا گزشتہ جو تعلقات بھی بتائے گئے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس جمعہ ہم جو تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی، یا سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ اہدی ہدایت سے نکلا، یعنی اللہ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں۔ صراط، صراط کے معنی راستہ۔ کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طریقے سے تعلق ہے۔ اول یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس کام میں۔ اب اس استمداد یعنی اس مدد کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی اور دینی تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، مگر استقامت میں خاص طور پر، کہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ یعنی استقامت جو ہم مانگ رہے ہیں، صحیح سلامتی کے ساتھ جو مانگ رہے ہیں، تو وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس طرح کہ اس سے پہلے ذکر تھا کہ عبادت کا، اور اب ذکر ہو رہا ہے دعا کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اب کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم، یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دعا مانگنا سنت ہے۔ اس لیے نماز جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، دعا مانگیں۔ اس طرح کہ اب تک عرض کیا تھا کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عرض کیا گیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی عبادت پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے، ایسی ہدایت دے کہ جو صراط مستقیم پر ہو، استقامت پر ہو۔ مستقیم استقامت سے ہے اس کا مصدر، اور وہ نکلا کہاں سے؟ خامہ سے۔ خامہ یخامو استقامن فہو مستقیم، یہ عربی گردانے ہیں، یہ گرامر ہے عربی۔
تو استقامت سے مستقیم نکلا۔ دیکھو عبادت تو ہم کرتے ہیں، لیکن عبادت کو مخزن حکمت تک پہنچنا، مقبولیت تک پہنچنا، یہ ہمارے فی ذات ہی ارادے پر نہیں منحصر ہے، بلکہ یہ ہم کس کی طرف چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس کی استعانت کے ساتھ ساتھ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ایسی ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور وہ بھی راستہ ایسا ہو جو قائم اور دائم ہو۔ دیکھو سیدھا راستہ مانگنا، دعا مانگنا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستے پر چلا، ایسا چلا کہ کچھ چل کر ہم گر جائیں، یا ایسا چلا کہ آدھے راستے میں جا کے ہم پھنس جائیں، یا ایسا چلا کہ وہ راستہ کہیں ٹیڑھا میڑھا ہو اور دوسری طرف نہ جائے، بلکہ ایسا سیدھا راستہ چلا جو صراط مستقیم تک پہنچ جائے، اور وہ راستہ استقامت والا ہو، یعنی گارنٹی والا ہو، جس میں شیورٹی ہو، جس میں قائم برقراری ہو۔ دیکھو اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کہیں پر بھی عبادت ہم جو کرتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اے اللہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کو مقبولیت کا درجہ دے کر کے ہم جو روز روز نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر ایسا جوش و خروش دے تاکہ ہم اس کے اندر استقامت پائیں۔ مثال کے طور پہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ایک دن پڑھے، 2 دن پڑھے، تھک گئے، جسم تھک جاتا، علیل ہے جسم، علیل ہے، گلا ہوا جسم ہے، اس کے اندر حرارتیں بھی ہیں، دنیاوی مسائل بھی ہیں، جسم تھک جاتا۔ اس لحاظ سے تہجد قائم اور دائم طور پر پڑھنا یہ ایک چیلنج ہے۔ نماز جو فجر کے لیے ہم روز اٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے کبھی کاہلی ہو جاتی، کبھی شیطان ورغلاتا، کبھی جو ہے سردی لگ جاتی، کبھی گرمی زیادہ ہوتی اور صبح اچھا سرد ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا اور نیند غلبہ آ جاتا۔ تو یہ غلبہ ہمارے اوپر آ کر ہم سے دور، اس سے نیکی سے ہم کیا ہو جا رہے ہیں؟ دور ہو رہے ہیں۔ یعنی جو عبادت، جو نماز، جو دعا، جو ذکر ہیں ہونے والا تھا، جو روزمرہ ہو رہا تھا، اس کے اوپر اور قائم رہے کہ ہم نہیں رہے، وہ آڑ ہو گیا، گزر گیا، ہم سے چھوٹ گیا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے پوری قرآن کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، کہیں پر بھی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے نماز کیسا نہیں ہے؟ دیکھو اقراء الصلاۃ پورے نماز میں لکھا ہوا نہیں، پورے قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ نماز کا حکم نماز پڑھو بول کے ایسا کہیں پر بھی قرآن حکیم میں نہیں آیا۔ تو کیا آیا پھر؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنا مطلب مسلسل، پے در پے، اس میں جو ہے کسی قسم کی کاہلی نہ ہو، چھوڑ پکڑ نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرو، یعنی قائم کرنا قیام سے ہے، کھڑا ہونا، اسی سے استقامت ہے، اسی سے مستقیم ہے۔ تو ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، ایک تو دیکھو اللہ رب العزت نے کتنی اچھی چیز دی، کتنا اچھا سورہ دے دیا، سورہ فاتحہ، جو کہ دعا بھی ہے، جس کے اندر رحمانیت بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بھی فرما رہا ہے، دعا کے لیے بھی کہہ رہا ہے، مدد بھی فرما رہا ہے، مالک بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ دوسری جگہ یہ فرما رہا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، اور ایسا راستہ جو کہ استقامت والا ہو، مستقیم، جو کہ بھٹکانے والا راستہ نہ ہو، سیدھا راستہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ایسے راستے پر چلا جو صراط مستقیم پر پہنچا۔ دیکھو صراط سے مراد ہے راستہ، اور صراط ایسے راستے کو بولتے، گلی کو نہیں بولتے۔
चौड़ा रास्ता, ऐसा जिसमें कि हजारों लोग गुजर सके, उसको बोलते सिरात। सिरात यानी समा लेना, दोनों के दरमियान के अंदर का जो रास्ता, दोनों किनारों के दरमियान का जो होता है, वो बड़ा जो हायल अंदर उसके अंदर मौकूफ़ है, तो इसमें कई लोग गुजरने वाले हैं, उसको सिरात बोलते, जो समा लेता। इसी से है पुल सिरात, उसी से पुल सिरात है। तो पुल सिरात यानी अल्लाह हमको ऐसे रास्ते पर चला जो कि सिरात मुस्तकीम का हो, और ऐसा सिरात मुस्तकीम जो हमको रोज़ महशर के दिन कहाँ ले जाए, पुल सिरात तक हमको कायम और दायम रख कर के साबित कदमी और सलामती के साथ पुल सिरात का रास्ता हमारा पार हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिआनत के तान इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इससे पहले हमने क्या किया, इस्तिआनत चाहिए। देखो हमको अब पता चल रहा है इस्तिआनत हम क्यों चाह रहे। देखो कहाँ से गुजरना है, हमको पुल सिरात से गुजरना है, रोज़ों नमाज़ों से गुजरना है। रोज़ों नमाज़ों और पुल सिरात से गुजरना क्या इतना आसान है क्या? नहीं है, उसके अंदर शयातीन है, वरगलात है, फ़िक्र फ़ाक़ा है, गम ज़र है, ये सब चीज़ें हैं। ये हालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, इसीलिए अपने बंदों की तरफ मरगूब होकर, रागिब होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कहता है कि ऐ बंदो, ऐसे रास्ते पर आ जाओ जो कि इस्तिकामत वाला हो। तो अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। इस तरह कि अब तक अर्ज़ किया था कि खुदाया हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब अर्ज़ किया कि तू हमें सीधे रास्ते पर कायम और दायम रख, यानी इबादत पर कायम रख, ऐसा ना हो कि कभी हमारा छोड़ पकड़ इबादतों में हो जाए। इस तरह कि अब तक इबादत का जिक्र हुआ, अब अर्ज़ किया कि अल्लाह हमको इस इबादत में सीधे रास्ते पर कायम रख, यानी इस तरीक़े से इबादत करा कि तेरी बारगाह में कबूल हो और फिर इफ़रात व तफरीत के दरमियान हो। और जिस तरह तेरे मकबूल बंदों ने इबादत की हो, ऐसा ना हो कि दुनियावी राहत के मौक़ों पर तेरी इबादत से गाफिल हो जाएं। यानी कुछ दुनियावी हमारे मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, खुशियों के प्रोग्राम्स है, कभी कुछ गमी आ जाती है, ऐसे हालत में अल्लाह हमको इस्तिकामत अता फरमा और इस इस्तिकामत पर बरकरार रख कर हमको इबादत और रियाजत के अंदर हमारे जहनों को, हमारे जिस्मों को, हमारे हालात को डाल दे, ताकि उसमें किसी किस्म का काहिली या कोताही न हो। कभी इबादतों में मशक्क़तें हों तो इबादत से मुंह न मोड़ लें। इस तरह के इबादत वग़ैरह के बाद हिदायत की दुआ मांगना इसलिए है कि बग़ैर हिदायत के इबादत मकसूद तक नहीं पहुँचती। बड़े बड़े आबिद आखिरकार जिंदीक बन गए, अच्छी इबादत करने वाले। मिसाल के तौर पे इब्लीस को देखो, लाखा करोड़हा बरस इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की। दुनिया का कोई बालिश बराबर जगह ऐसी नहीं गई जहाँ पर के इब्लीस ने सजदा न किया हो। पूरी दुनिया पर एक बालिश बराबर भी ऐसी जगह खुली नहीं है जहाँ पर इब्लीस ने खालिसतन लिवजहिल्लाह अल्लाह के लिए सजदा न किया हो। दुनिया तो छोड़ो, आसमान के अंदर ऐसी कहीं पर भी उसने जगह एक बालिश भर भी नहीं छोड़ी जहाँ पर सजदा के लिए इब्लीस की पेशानी न टिकी हो। खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की तस्बीह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए इतनी इबादत किया। इस इबादत और रियाजत को देख करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको क्या बनाया, फरिश्तों का सरदार बना दिया। फरिश्तों का सरदार बना दिया। था वो कै में से, जिन्नातों में से, लेकिन बनाया फरिश्तों का सरदार। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इबादत को मकबूलियत का दर्जा दे करके इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया था। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि उसने
اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر کا جو صیغہ تھا، جو غفلت تھی، وہ اس کے دماغ میں رچ بس گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو مقصود تک پہنچانے کے لیے کس کی مدد، کس کی استعانت چاہیے؟ اللہ کی استعانت چاہیے، اور جو کہ مستقیم یعنی قائم ہو۔ بڑے بڑے جو مبلغ ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلے یہ لوگ اول درجے کے عابد تھے اور بعد میں گمراہ ہو گئے۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ خدا ہم اپنی اس عبادت پر ناز نہیں، دیکھو ابلیس کو اس کی عبادت پر ناز آ گیا تھا، اس لیے عبادت پر ہم کیا بولتے ہیں، اللہ ہم تو نمازاں پڑھ رہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، روزے رکھ رہے، حج کر رہے، سب کر رہے، پھر بھی ہم پہ کیا مصیبتاں، واہ رے واہ ہمچ ملے کیا، سبچ کر رہے ہم، پھر بھی مصیبتیں ہم پر آن پڑ رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، ناز ہو گیا اپنی عبادت پر، اپنی ریاضت پر، اپنے آپ پر فخر ہو گیا۔ تو یہ ناز جو ہے گھمنڈ پر تبدیل ہو جاتا، جبکہ اللہ رب العزت کو کسی کی تعریف کا وہ محتاج ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ہم یہ جو عبادتیں ریاضتیں کر رہے ہیں، اللہ کو اس کا کسی بھی قسم سے فائدہ یا اس کے لیے اس کی سربلندی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ جو نوافلیں، یہ جو عبادتیں جو کچھ بھی ہیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی فلاح اور بہبودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے ناز نہیں ہونی چاہیے، ہدایت اور ہدایت پر استقامت مانگے۔ اس لیے جو ہدایت ہوئی ہے اس پر استقامت مانگتے ہیں ہم۔ علماء اکرام کے طریقے پر چاروں کلمات میں گفتگو کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رہبری کرنا، منزل مقصود کا پتہ نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھانا، دوسرے مقصود تک پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھا دینا مراد ہو تو ہدایت کے بعد یا لام جاتا ہے، اور یہاں ان دونوں میں سے کوئی نہیں، یعنی لام الف لا لایا جاتا، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے کہ اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھانا دے، بلکہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ تو سیدھا راستہ بتا دیا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو فلاں کا مکان کدھر ہے، تو کہا کہ فلاں کا مکان دیکھیں ادھر ہے، تو یہ راستہ بتا دینا ہو گیا، دیکھو راستہ بتا، دیکھو یہ راستے سے جاؤ مکان ہے۔ لیکن خالی راستہ بتا دینے سے وہ بندہ اس گھر تک پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ آگے راستے کے آگے اور کئی گلیاں ہو سکتی ہیں، اور اس گھر کا تو پتہ چلنا ناممکن ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو صرف سیدھا راستہ نہ دکھا دینا، بلکہ وہاں تک پہنچا دے اور اس پر چلا بھی دے۔ ایک بچے سے کسی بوڑھے نے پوچھا کہ بیٹا فلاں کا گھر کدھر ہے، ذرا راستہ بتا دو۔ تو اگر وہ بوڑھا آدمی ہو اور وہ پہلی مرتبہ آیا ہو اس گلیار میں، تو خالی اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھائی یہ گلی سے آپ چلے جاؤ، تو اگر آپ کو اس گھر کا پتہ ہو تو آپ پر لازمی ہے کہ بھائی اس کو صرف اشارے سے یہ نہ بتا دو کہ یہ سیدھا راستہ ہے چلے جاؤ، بلکہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس بندے کی مدد کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے وہ حضرت کو جس گھر تک جانا ہے وہ گھر تک آپ پہنچا دے۔ تو یہ ہو گیا پورے مکمل طور پر اس کی مدد کرنا اور اس کو اس کے راستے پر پہنچا دینا، اس کے مقصد تک پہنچا دینا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم ایسی استقامت مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو صرف سیدھا راستہ بتا نہ دینا، بلکہ اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دینا، بلکہ اس راستے تک ہم کو چلا دینا، اس راستے پر۔
کیونکہ راستے میں راہ مارے بہت ہیں، بغیر تیری مدد اس پر چلنا ناممکن ہے۔ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھے ہدایت دے، بلکہ ہم سب کو اس جمع میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دعا جب بھی مانگی جائے اکیلے کے لیے نہ مانگو، سب کے لیے مانگو، کیونکہ بندہ اپنے آپ اتنا نیکی کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہے کہ میری نیکیوں کی وجہ سے دعا قبول ہے، کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے اگر ایسی دعا کی جائے کہ اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جو ہے سو ان کے جائز مراد نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کا جو جملہ ہے اس سب کے اندر کوئی ایسا مقبولیت والا بھی بندہ ہوتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی جو ہے پائیدار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت میں ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے صدقے طفیل میں یہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہی فرماتے ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے اس طرح کی دعا ہو جائے گی، اس لیے قبول ہو جائے گی، اس لیے دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا کریں، دعا سے پہلے بھی دعا کے بعد بھی۔ کیوں کہ پورا لفافہ باندھنے کے بعد اگر لفافے کو اس کے منزل تک پہنچنا ہے تو لفافہ بند کر دے کہ ہم ویسے بھیج دیتے کیا؟ نہیں، بلکہ اس پر ایک ٹکٹ لگا کر ٹھپا مارنے کے بعد ہی جو اپنے منزل مقصود تک پہنچتا۔ تو وہ ٹھپا کیا ہے، وہ ٹکٹ کیا ہے؟ درود شریف۔ جب تک ہم دعا کریں الدعاء معلق بین الارض والسماء ہی حتی لا تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف ہے کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اگر ایسی دعا ہو کہ جس کے اول و آخر میں درود شریف نہ پڑھا ہو تو وہ دعا گویا کہ ایسی دعا ہو کہ ہی حتی معلق بین الارض والسماء، وہ دعا معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، کہاں پر؟ دنیا و آسمان کے درمیان۔ الدعاء معلق بین الارض والسماء ہی حتی لا تصلی علی النبی، اس وقت تک جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا جائے، نہ پڑھا جائے۔ تو دعا کے مقبولیت کا جو سکہ، جو ٹھپا لگنا ہے وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ دیکھو سب میں بڑی بات بتاؤ، سب میں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر بھی نہیں چھوڑا، نہ حشر میں چھوڑا، نہ معراج میں چھوڑا، نہ نماز میں چھوڑا، نہ روزے میں چھوڑا، نہ حج میں چھوڑا، نہ زکوٰۃ میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ ہم روز مرہ کی جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اختتام پر درود ابراہیم علیہ السلام پر، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر ہی پورے نماز کی مقبولیت کا وہاں ٹھپا ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کسی بھی عبادت کے مقبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے درود شریف کی بہت اہمیت ہے۔ تو رحمت الہی سے امید قوی ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا، بلکہ آس پاس کے درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرما لے گا۔ ماشاءاللہ، تفسیر کبیر۔ دوسرے اس لیے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آ گیا اور باقی سب گمراہ ہوئے تو گمراہوں میں اس ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک اکیلا بندہ ہے محلے میں کہ اللہ مجھ کو ہدایت دے، مجھ کو نیک بنا دے، مجھ کو پابند بنا دے، مجھ کو سب خود کے لیے مانگ رہا۔ سپوز کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ نیک ایک بن گیا، ہاں، لیکن پورا محلہ یا پورا گھر جو ہے بدکاریوں میں مبتلا ہے تو شیاطین کیا اس کو چھوڑیں گے؟ اس کی صحبتوں میں رہنا اس کو اثر اندوز نہیں ہوگا کیا؟ وہ اثر ہو جائے گا۔ اس کے اثر سے یہ بھی جو ہے
اس کا بھی ایمان جاتا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اے اللہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور سب کو پابند صوم و صلات بنا، سب کو تیرے ذکر و اذکار کا پڑھنے والا بنا، یعنی سب کو ساتھ میں لینا چاہیے، خاندان والوں کو ہو یا گھر اہل و عیال کو ہو، اکیلے سے فجر میں اکیلے نہیں، گھر کے لوگوں کو بھی اٹھانا چاہیے، بچوں کو بھی اٹھانا چاہیے، سب کو تنبیہ کرنا چاہیے، ایک بار نہیں مانا 2 بار بولنا چاہیے، لیکن ضروری ہے قرآن کی روز تلاوت ہو، کیونکہ یہ دور دجال ہے جس سے آدم سے لے کے عیدم تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دجال کے فتنے سے نجات مانگی ہے۔ تو ہم اس دور میں ہیں، ابھی گزر رہے ہیں دجال کے فتنوں سے۔ تو صراط مستقیم پر چلنا اس دور میں، دجال کے دور میں اتنا آسان ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ہاں، اور مخالف کر دے تو دشمن پیدا ہو جائیں گے، سمجھے نہیں؟ اگر ایک اکیلا بندہ رہا ایسا ہدایت پا لے بھی تب بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے کی جائے، جو چاہے کہ میری یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو، اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے اور کہے کہ اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ خیال رہے کہ کافروں کے لیے، اب دعا دیکھو، دعا کے بھی، اب دعا کا مانگنا، ایک نیک بندہ اللہ کے نبی بھی دعا مانگے، ایک ولی اللہ بھی دعا مانگتا ہے، ایک عام بندہ بھی دعا مانگتا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تو امی ہی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، امی ہونے کے باوجود آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر دعا کے طریقے بتا رہے ہیں، کس کا دعا مانگنا کیسا ہے۔ سب کا دعا مانگنا ایک جیسا نہیں ہے، مطلب دعا مانگنے والا بندہ ایک ہے، لیکن دعا مانگنے والا بندہ، وہ دعا اگر ایک آدمی، عام آدمی کے لیے ہو تو کیسی دعا ہو، ایک عابد کے لیے ہو تو کیسی دعا ہو، اور ایک ولی اللہ کے لیے ہو تو کیسی دعا ہو۔ یعنی دعا وہی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو مقبولیت کا درجہ بن رہا ہے، جو قبولیت کا درجہ بن رہا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک الگ الگ بن رہا ہے۔ دعا قبول ہو رہی ہے تو ایک عام آدمی کے لیے الگ نظریے سے قبول ہو رہی ہے، ولی اللہ کے لیے الگ قبول ہو رہی ہے، عابد کے لیے الگ قبول ہو رہی ہے، نبیوں کے لیے الگ ذریعے سے، الگ ذریعے سے، الگ درجے سے قبول ہو رہی ہے۔ وہاں یہاں پر غور فرمائیے کہا کیا تفسیر فرما رہے ہیں۔ ایمان عبادت ہے، مومن کے لیے تقوی، متقی دیکھو مومن کے لیے دعا ہوگی تو کے لیے ہوگی؟ دعا کے لیے کمال تقوی، اور مقبولوں کے لیے قرب الہی کے لیے، مقربین کے لیے کمال درجات کے لیے، قرب ہدایت کے لیے۔ لہٰذا اگر کافر یہ آیت پڑھے تو ایمان کی دعا ہے، اگر یہی دعا اگر کافر کی طرف منتخب کی جائے تو اس کے لیے کیسی ہوگی؟ اس کے ایمان کے لیے ہوگی۔ اے اللہ سب کو ہدایت دے، اے اللہ سب کو ہدایت دے۔ اب ہدایت جہاں پر آ رہی ہے، جو بندہ ہدایت کے لیے بول رہا ہے، ایک عام آدمی کے لیے ہدایت الگ ہوگی، ولی اللہ کے لیے ہدایت ہوگی۔ اگر یہی ہدایت کا جملہ دعا میں ہم مانگ رہے ہیں تو کافر کے لیے ہدایت کا جملہ کیا ہوگا؟ یہی ہدایت اس کے لیے یہ ہوگی کہ اللہ اس کو ہدایت ایسی دے کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائے، وہ ایمان سے مستفیض ہو جائے۔ یہ دعا اس کے لیے ایسی ہوگی۔ سمجھ میں آیا نا؟ گناہگار کے لیے تقوی کی، متقی کے لیے قرب الہی کی۔ وہ یہ آیت، ہاں گناہگار تھے ورنہ وہ یہ آیت کیوں پڑھتے تھے؟ دیکھو یہاں پر یہ فرمایا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہگار تھے۔ لوگوں کا خیال ہوتا نا، کچھ لوگ بولتے نا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہگار تھے، سپوز کسی نے ذہن بنایا، ورنہ وہ یہ آیت کیوں پڑھتے؟ دیکھو بھٹی جو آگ ہوتا ہے، بھٹی گندے لوہے کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے۔ آگ میں اگر اپن گندے لوہے کو، زنگ والے زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں
تو آگ اس گندے لوہے کو پاک کر دیتی. اگر ایک پاک لوہا ہے، صاف لوہا ہے، زنگ آلود نہیں ہے، اس کو اگر بھٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ کوئی جو ہے اس سے جیسا کہ کام میں آنے والی کوئی چیزیں بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ناگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، اچھے لوہے سے، یا تلوار بنتی ہے، یہ سب چیزیں بن سکتی ہیں. اور اسی بھٹی کے اندر ہم اگر قیمتی کر دینے اسی بھٹی کے اندر اگر ہم سونا ڈالیں تو اس سے کیا بڑے بڑے زیورات بنتے ہیں. یعنی بھٹی ایک ہی ہے، ڈالنے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ الگ الگ ہیں. یعنی دعا ہم مانگ رہے ہیں، یہ اس کا جو ہے مصدر ایک ہی ہے، لیکن ہر بندہ جس کے اندر پیمانہ ہے وہ پیمانہ سب کے لیے الگ الگ ہے. جس طریقے کے پیمائش ہوگی، پیمائش دار ہوگا، اس طریقے کے اس کے اوپر پیمائش ہوگی. سمجھے نہیں؟ سونے کے لیے، زیور بنانے کے لیے ہاں. اب اسراط شرط سے بنا ہے صراط المستقیم، جس کے معنی نگل لینا. چونکہ راستہ مسافروں کو نگل لیتا ہے، راستے کے اندر اہدنا الصراط، راستے کے درمیان میں ایک لحاظ سے وہ نگل لینا، اس کے اندر آ جانا، راستے میں اندر لے لیتا ہے، جیسے کہ کھانے والا لقمے کو. اس لیے راستے کو صراط کہتے ہیں. اصطلاح میں صراط اس شرع عام یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں. یعنی گلیاں ولیاں کو، گلی کچلے کو نہیں کہتے ہیں، وہ تنگ گلی کو نہیں جس میں سے چند آدمیوں کا گزر ہو. صراط نہیں کہا جاتا. چونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہے، اس لیے صراط فرمانا ہے بہتر تھا. صراط، سبیل اور طریق کے معنی قریب ایک ہی ہیں، لیکن اس جگہ صراط اس لیے بولا گیا کہ پل صراط یاد آ جائے. صراط کیوں بولا گیا؟ کہ پل صراط یاد آ جائے، اور منشا یہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر پل صراط کو آسان طریقے سے طے کر لیں. المستقیم مشتق ہے استقامت سے. اس کا معنی ہے سیدھا ہونا، سیدھا راستہ ہو، وہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے. اگر ٹیڑھا میڑھا راستہ ہو تو پہنچنے میں دیری ہوگی. تو اے اللہ ایسا راستہ جو استقامت والا ہو، سیدھا ہو، تو ایسا اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اور ٹیڑھا میڑھا راستہ ہو تو گمراہ ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں، دشواریاں ہو سکتی ہیں. اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے وہ گمراہ فرقے جو حد کفر تک نہ پہنچے ہوں، جیسے تفصیل رافضی، وہابی، جنہوں نے گستاخی نہ کی ہو، اگرچہ آخر کار مغفرت پا کر منزل جنت تک پہنچ تو جائیں گے، لیکن بہت دشواریاں ہوں گی. دیکھو رافضی، خارجی، دیوبندی جو بھی ہوں، وہ بھی ہدایت مستقیم پہ راستے پہ ہیں، لیکن وہ راستہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے. جنت میں تو جائیں گے، لیکن پہنچنے کے لیے کافی عرصے اسیر ہزاروں برس گزر جائیں گے. جنت میں تو سب کو جانا ہے، لیکن جو صحیح عقیدت کے ساتھ جس نے اپنی زندگی گزاری، جو منسلک رہا صحیح لوگوں کے ساتھ، صحیح طبقے کے ساتھ، صحیح جماعت کے ساتھ، تو اس کے لیے سیدھا راستہ ہے. جو صحیح جماعت سے منسلک نہ ہو، صحیح لوگوں سے منسلک نہ ہو، رابطہ قائم صحیح لوگوں کے، صحیح جماعتوں کے ساتھ نہ ہو، وہ بھی تو جنت میں جائے گا، لیکن ٹائم سے جائے گا. کتنا ٹائم لگے اللہ عالم بالصواب. تو یہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ہو گیا، لیکن بہت دشواریاں اور مصیبتوں کے بعد یہاں تک وہ جنت تک پہنچ پائیں گے. ان دونوں قسموں کے راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور دعا مانگی گئی ہے کہ اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا.
صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم میں بہت گنجائش ہے، یہ دینی اور مذہبی عقیدے، معاملات اور عبادات اور اخلاق سب کو شامل ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے، دیکھو عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، پورا عقیدے پر آپ کی عبادت منحصر ہے، عقیدے اور اعمال سب میں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز میں 3 حیثیتیں ہیں: افراط یعنی زیادتی، تفریط یعنی کمی، میانہ روی نہ زیادتی نہ کمی۔ تمام دینوں کے لحاظ سے دین اسلام صراط مستقیم ہے، دین اسلام صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ دین موسوی میں، دیکھو دین موسوی میں بہت سختیاں ہیں۔ 1/4 حصہ زکوٰۃ واجب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ ناپاک کپڑے اگر ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، دیکھو اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے تو ہم کیا کرتے؟ دھو لیتے، صاف ہو جاتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی امتوں پر کیا تھا؟ اگر کپڑے ناپاک ہو جاتے تو وہ کپڑوں کو جلانا پڑتا، آگ پر ڈالنا پڑتا، یا اتنے کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ اور ناپاک کھال کو کاٹنا پڑتا، اگر داغ لگ گیا، استنجا لگ گیا تو اس کھال کو گھسیٹنا، نکالنا پڑتا۔ کتنی سختیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اپنے کو گندگی لگ گئی تو اپن دھو لیتے، صاف ہو جاتے۔ یہ آسان، الدین سہل لا صعب، یہ دین آسان ہے، مشکل نہیں۔ لیکن وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں تھی تو اس میں آسانیاں تھی کیا؟ نہیں تھی۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا تو اس کو جلانا پڑتا، اور اگر چمڑے پر، اپنے جسم پر بھی ناپاکی لگ جاتی تو اس کو کاٹنا یا جلانا پڑتا۔ عبادت خانوں کے سوا کہیں عبادت نہیں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ اگر عبادت کرنا ہے تو عبادت خانوں پر، ادھر ادھر کہیں پر بھی نہیں۔ سخت سزا بھی ہوتی تھی، اور کوئی گناہ بھی ہوتا تو سخت سزا ہوتی تھی۔ اس کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی۔ دین عیسوی میں دیکھو، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، دین عیسوی میں بہت ہی نرمی، موسیٰ علیہ السلام میں بہت سختی، اور دین عیسوی میں بہت نرمی تھی کہ شراب اور سور بھی حلال تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شراب اور سور بھی حلال تھے۔ دین اسلام میں نہ پہلی سختیاں ہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی نرمیاں۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ واجب، اور وہ بھی سدھا آسانیوں کے ساتھ۔ ہر جگہ مسجد یا غیر مسجد میں نماز جائز ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ناپاک کو پاک کرنے کے لیے 30-32 طریقے نہایت آسان۔ کپڑے وغیرہ کو صاف پانی بہا کر پاک کر لو۔ تانبے اور ریشے کے برتنوں کو صرف رگڑ کر پاک کر لو۔ ناپاک دودھ اور تیل وغیرہ کو پاک جنس کے ساتھ بہا کر پاک کر لو۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو۔ دیکھو اگر پانی بھی نہ ہو تو تیمم کر لے سکتے ہیں۔ اتنی آسانیاں ہیں دین اسلام کے اندر۔ نماز ادا کر لو وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مستقیم استقامت کا جو راستہ دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس طریقے سے ہمارا راستہ کھول دیا ہے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک صراط مستقیم کے چند تفسیر ہیں۔ ایک یہ کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، جس کا نام ہے سلوک، کیونکہ محض عقل جو عشق الہی سے خالی ہو بے دینی ہے، اور محض عشق جس میں عقل قائم نہ رہے جذبہ ہے۔ ان دونوں راستوں میں افراط و تفریط ہے۔
اور رب تعالیٰ کی محبت بھی کامل ہو، عقل بھی باقی ہو، اور یہ سلوک ہے وہی اس جگہ مطلوب ہے۔ سالک مجذوب سے اعلیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی صفات دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ جذبہ تھا، یعنی جذبہ تھا، جذبے میں بولے کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھوں گا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو بے ہوش ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو بعین ہی اپنی ذات سے، اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور تبسم فرماتے رہے۔ یہ سلوک ہوا۔ دیکھو اللہ کی شان، یہ کہ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ اور راستے افراط و تفریط سے خالی نہیں، یعنی غیر ضروری۔ یہ حضرات فقط جنت پر قناعت نہیں کرتے، حور و خسور پر صبر نہیں کرتے، تو اس راستے کو ڈھونڈتے ہیں جس کے یہ منزلیں ہیں۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ راستے بہت سے ہیں اور ادھر بلانے والے مختلف ذوق کے لوگ ہیں۔ شیطان اور راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نفس اور طرف کھینچ رہا ہے، دشمن کہیں لے جا رہا ہے اور دوست کہیں لے جا رہا ہے۔ دیکھو راستہ تو ہے، بلانے والے بہت ہیں، دوست کہیں بلا رہے ہیں چلو یہ راستے پر چلو، دشمن کہیں لے جا رہے ہیں، شیاطین کس طرف بلا رہے ہیں، تو لیکن اے مولا ہم تو اس راستے کے طالب ہیں جو تجھ تک پہنچا دے۔ وہ راستہ وہی ہے جس میں انسان راضی برضا رہے۔ علماء اکرام کے نزدیک اچھے عقیدے کے قلب کا سیدھا راستہ ہے اور نیک اعمال قالب کا صراط مستقیم جو مومن کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ صوفیاء اکرام کے نزدیک یہ سلسلہ مشائخ وہ سیدھا راستہ ہے جو مومن کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس دعا سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ ہر شخص مرتے وقت تک راستے میں ہے، منزل پر بعد موت پہنچے گا۔ جب تک انسان زندہ ہے یہ راستے میں ہے، منزل پر کب پہنچے گا؟ بعد از موت۔ جیسے مسافر راستے میں مال و متاع کی نگرانی کرتا ہے، ایسے ہی ہر شخص اپنے اعمال کی نگراں ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل جائے، اس لیے سورہ فاتحہ میں صرف اس کی دعا کرائی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تک بغیر وسیلے نہیں پہنچ سکتے، ورنہ پھر راستے کی کیا ضرورت ہوتی، رب ہی سے قریب ہے مگر اس سے دور، اس لیے ہم راہ طے کرنے کے محتاج ہیں۔ تفسیر کبیر میں اس جگہ کو ایک حکایت نقل کی گئی۔ دیکھو اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے کہ میں تو جو ہے تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ پھر یہ راستہ ہے، ٹیڑھا ہے، میڑا ہے، یہ سب بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ پتہ یہ چلا کہ یہ درمیان میں جتنے بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ تم ڈائریکٹ مجھ تک پہنچ سکتے ہو کیا؟ نہیں، یہ تمام آلات ہے، یہ حالات ہے، یہ ظرف ہے، یہ زمانے ہیں، یہ تمام آلات حالات سے گزر کر اس کے اندر سے مجھ تک پہنچنا ہے۔ جب تک یہ چیزوں کو تم اپنے اندر اپنا نہ لوگے، اس کے اندر استقامت کی مدد نہ چاہو گے، تب تک تم مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، جب تک وسیلے سے نہ آؤ گے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ نصیب فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایسا راستہ جس پر استقامت پا کر کے اے اللہ
ہم تیرے اور تیرے محبوب کی رضامندی کو پالے اور ہم تیرے منزل کو پالے، ہمارے جائز مراد نیک تمناؤں کو پورے فرما، ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہم کو دینی و دنیاوی علم سے مالا مال فرما دے، اے اللہ کچھ نہ دے لیکن دینی اور دنیاوی علم سے مالا مال فرما دے، ہدایت دے، اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے راستے پر چلا اور تیرے حبیب کی قربت عطا فرما، کچھ رہے یا نہ رہے، پس دعا ہے یہی کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ الہی التجا یہ ہے کہ آئے جو قضا، تو روبرو ہو تیرے نبی کا یہ گنبد ہرا، میں مروں تیرے نبی کے شہر میں، راہ سکوتا کے تیرے نہر میں، خبر میری یا اللہ مدینے میں بنا، میرے آقا سے نہ کر مجھ کو جدا، كما قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله.